علیکم. وعلیکم مفتی صاحب. جی بہن. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جیسے بہت زیادہ کوئی فاسق و فاجر لوگ ہوں لیکن ان کے ساتھ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیاوی نعمتوں کے علاوہ انہیں ایسی نعمتیں بھی حاصل ہوتی ہیں جن کو بڑے بڑے عابد زاہد لوگ بھی حاصل نہیں کر پاتے. مثلا بیت اللہ کے اندر جانا یا روضہ رسول کے اندر جانا. تو ایسی نعمتیں حاصل کرنے میں ان کا فسق و فجور بھی رکاوٹ نہیں بنتا. اس بارے میں بیان فرما دیں کہ پھر لوگ ان پر رشک کرتے ہیں. لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں لیکن ان کو بعض ایسی نعمتیں مل جاتی ہیں کہ لوگ ان پہ رشک کرتے ہیں اور وہ بعض اوقات تو نیک لوگوں کو بھی حاصل نہیں ہوتی. جیسے کعبۃ اللہ میں داخل ہو کے نماز پڑھنا یا روضہ رسول کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو جانا. تو یہ کیسا ہے؟ دیکھیے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کے لیے سعادت ہو سکتا ہے یہ اللہ کے غضب کی علامت بھی ہو، کیونکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاسق و فاجر کو جب نعمت دیتا ہے تو اس نعمت سے اس کی غفلت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ غفلت اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. بعض اوقات تو وہ کفر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. کعبۃ اللہ میں داخل ہو جانا یا روضہ رسول کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہو جانا یہ کوئی جنت میں جانے کی ضمانت تو نہیں ہے، یہ ایمان کی حفاظت کی ضمانت تو نہیں ہے. یہ تو ایک فاسق فاجر شخص اندر جا رہا ہے تو اس کا فسق و فجور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہے. خالی داخل ہو جانا، اگر اپنی سوچ اور منصب سے آپ داخل ہو بھی گئے تو کیا یہ اس بات کی گارنٹی ہے آپ جنت میں ضرور چلے جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے علیحدہ اللہ تعالیٰ نے معیار رکھا ہے، اعمال کرنے ہوں گے، عقیدہ درست رکھنا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لہٰذا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کعبۃ اللہ میں داخل ہوا، روضہ رسول میں داخل ہوا، اب عجب و خود پسندی بڑھی، غرور بڑھا، ایک تکبر آیا اور وہ اور اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا اور اس نے سوچا کہ میں ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں تبھی تو روضہ رسول میں داخل ہوا ہوں. تو خالی روضہ رسول میں داخل ہونے پر کوئی ایک قرآن کی آیت، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں جس میں جنت کی بشارت ہو، یا کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے تو تمہیں جنت مل جائے گی، کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں، تو اپنے پاس سے پھر یہ خوشگمانی پیدا کر لینا، اپنے پاس سے نتیجہ مرتب کر لینا کہ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو ضرور جنت میں جائیں گے، اور جہاں ہزاروں اعمال پر جنت کی بشارتیں دی گئی ہیں ان تمام اعمال کو فراموش کر دیا جائے، یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے. لہٰذا ایسے لوگوں پر رشک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حقیقتاً جو واقعی نیک پرہیزگار متقی ہے، چاہے وہ ساری زندگی حرمین شریفین حاضری کا شرف حاصل نہ کر سکے، وہ ہے قابل رشک. یہ قابل رشک نہیں ہے کہ فسق و فجور کے ساتھ جا رہا ہے اور وہاں سے نکلنے کے بعد بھی پھر وہی گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس میں کون سا رشک کیا جائے. تو اس لیے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہوا ضرور جنت میں جائے گا، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے غضب کی علامت بن جائے کہ اگر وہ اندر بھی گیا، اس سے پہلے بھی غافل تھا، بعد میں بھی غافل ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہ ہو. ابھی بہت سارے اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یہ میسج آتے ہیں جی یہ اللہ کے نام ہے، اتنے لوگوں کو سینڈ کر دیں تو آپ کو بڑی خوشی ملے گی، اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے اگر نہیں کرو گے تو انلکی ہو جاؤ گے. تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں اس قسم کے میسج میں نے پہلے آپ کو بارہا میں نے بتایا، اس قسم کا میسج بھیجنا گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ اس لیے ہے کہ یہ گویا کہ ایک نبی کے کام میں مداخلت کرنا ہے. نبی بتا سکتا ہے کس عمل پر ثواب کا ترتب ہوگا، کس عمل پر گناہ کا ترتب ہوگا، کس پر آخرت میں جنت ملے گی، نعمت ملے گی، کس پر عذاب ملے گا. ہم اپنے پاس سے متعین نہیں کر سکتے ہیں. یاد رکھیں صحابی تک کو یہ مطلب اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی گناہ یا ثواب کو اپنے پاس سے بیان کر سکے. لہذا اگر صحابی کریں گے بھی کہ اس عمل پہ یہ ثواب ہے تو یہ واجب ہے کہ سننے والے یہ کہیں یا پڑھنے والے یہ کہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر ہی کہا ہوگا، اس لیے کہ کوئی صحابی اپنے پاس سے اس طرح کی بات بیان نہیں کر سکتا. تو اب اتنی بڑی جرت اور پھر وہ اسماء الہیہ آپ اگر سینڈ نہیں کریں گے تو آپ انلکی ہو جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر افترا ہے، ایک جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنا گناہ کبیرہ ہے. لہذا ایسے لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں. اور بڑے ہی مطلب افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جن بھائی بہنوں کے قلوب پر نہ قرآن کی آیات اثر انداز ہوتی ہیں نہ حدیث اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے دلوں پر ایسے میسج اثر انداز ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں، اچھا اگر نہیں میسج سینڈ کریں گے تو یہ انلکی ہو جائیں گے. اب لگے پڑے ہیں وہ 10 15 آدمیوں کو کرنے میں. تو قرآن سن کے تو کبھی اتنا خوف پیدا نہیں ہوا، کبھی انسان وضو کر کے نماز کے لیے نہیں گیا ہے، کبھی آخرت کے عذاب سے ڈر کے اس نے گالیاں نہیں چھوڑی ہیں، بدنگاہی نہیں چھوڑی ہے، وہ خوف کبھی پیدا نہیں ہوگا. ان میسیجز سے خوف پیدا ہو جائے گا. یہ بھی ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. آپ خود سوچئے کہ ہم پر شیطان اور نفس کس قدر غالب ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے پیغامات سنائے جاتے ہیں دل اثر قبول نہیں کرتا. اس قسم کے فراڈ میسج آ جاتے ہیں تو دل فوراً ایک دم ڈر جاتا ہے. اس کا مطلب ہے دل بیمار ہے اور اس کی بیماری کو دور کرنا ضروری ہے. بھائی نے فرمایا